بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط ڈھاکہ کے مرکزی کردار جنرل نیازی کون تھے؟ جنرل نیازی نے کہا تھا کہ ہماری فوج عزت کے ساتھ زندہ رہے گی یا اپنے مقصد کے لیے جان دے دے گی، مگر صرف 4 دن بعد ایسا کیا ہوا کہ انہیں بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سقوط ڈھاکہ کو نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا، مگر پاکستانیوں کے دل و دماغ پر آج بھی وہ منظر زخم کی طرح نقش ہیں۔ جب مشرقی پاکستان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ہندوستان کے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ امیر عبداللہ خان نیازی 1915 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1932 میں انہوں نے برٹش آرمی میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1942 میں انہیں کنگز کمیشن ایوارڈ دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہیں برما کے محاذ پر دلیرانہ کارکردگی دکھانے پر محاذ جنگ پر ہی ملٹری کراس دیے جانے کا اعلان ہوا، اور 161 انفنٹری کمانڈ کے کمانڈر کے بریگیڈیئر DFW وارن نے انہیں ٹائیگر کا خطاب دیا۔ 1947 میں انہوں نے پاکستان کی بری فوج میں بطور افسر شمولیت اختیار کی اور 2 مرتبہ ہلال جرات کا اعزاز حاصل کیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی 3 ستمبر 1971 کو پاکستان کی مشرقی کمانڈ کے کمانڈر اور مشرقی پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے تھے۔ 22 نومبر 1971 کو جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو وہ انہی عہدوں پر فائز تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو انہوں نے کمانڈر چیف اور صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان کے حکم پر بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل نیازی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ دسمبر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد سقوط ڈھاکہ کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سرگردگی میں ایک کمیشن مقرر کیا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طفیل علی عبدالرحمان اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق شامل تھے۔ کمیشن کا دائرہ بہت محدود رکھا گیا اور کہا گیا کہ کمیشن ان حالات کی تحقیق کرے گا جن میں مشرقی کمان کے کمانڈر اور اس کے زیر کمک مسلح افواج کے ارکان نے ہتھیار ڈالے۔ اس کمیشن نے اپنی عبوری رپورٹ 12 جولائی 1972 کو صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی۔ کہا گیا کہ حتمی رپورٹ اس وقت پیش کی جائے گی جب بھارت سے جنگی قیدیوں کی واپسی مکمل ہو جائے گی اور وہاں قید اہم جرنیلوں کے بیانات قلم بند کر لیے جائیں گے۔ 30 اپریل 1974 میں جنگی قیدیوں کی یہ واپسی مکمل ہوئی۔ وطن واپس آنے والے جنگی قیدیوں کے آخری گروپ میں سر فہرست نام لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن نے ان جنگی قیدیوں کے بیانات قلم بند کیے اور اپنی حتمی رپورٹ صدر مملکت کی خدمت میں پیش کر دی۔ تاہم سن 2000 تک اس رپورٹ کو عوام کے لیے جاری نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اگست سن 2000 میں بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں اس رپورٹ کے اقتباسات شائع ہوئے، جس کے بعد حکومت پاکستان کو بھی اس رپورٹ کو جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جنرل نیازی کو ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تاہم انہیں یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر وہ ضروری سمجھیں تو ہتھیار ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے ہیں تو ایسے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں۔ ڈھاکہ میں ان کے پاس 26,400 فوجیوں کی نفری تھی، جن کی مدد سے وہ کم از کم 2 ہفتے تک دشمن کو روک سکتے تھے۔ اس دوران اگر جنرل نیازی کی جان چلی جاتی تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے اور آئندہ نسلیں انہیں ہیرو اور شہید کے طور پر یاد رکھتیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالنے کی تقریب اور معاہدے کے دوران جو رویہ اختیار کیا وہ بھی شرمناک تھا۔ 12 دسمبر 1971 کو لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے اعلان کیا تھا کہ ڈھاکہ تک پہنچنے کے لیے دشمن کو میرے سینے پر ٹینک چلانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر غیر ملکی باشندوں کے سامنے کہی جو ڈھاکہ سے انخلاء کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے متعلق ایک سوال پر کہا کہ ہماری فوج عزت کے ساتھ زندہ رہے گی یا اپنے مقصد کے لیے جان دے دے گی۔
مگر صرف 4 دن بعد ایسا کیا ہوا کہ انہیں بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سقوط ڈھاکہ کے ربع اصدی بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امیر عبداللہ خان نیازی کی آپ بیتی دا بیٹریل ایسٹ پاکستان کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ثانیہ مشرقی پاکستان تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے چھپا۔ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے بھی جنرل نیازی مختلف انٹرویوز اور بیانات میں بتاتے رہے تھے کہ ان کا اور ان کے ماتحت فوج کا جذبہ بہت بلند تھا۔ انہوں نے 13 دسمبر کو آخری گولی آخری آدمی کا حکم دیا تھا، جو فوجی کے لیے موت کا وارنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے تمام ساتھیوں نے اس پر لبیک کہا تھا، تاہم اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے ان کے اس عزم کا ساتھ نہیں دیا، اور اسی رات مجھے جنرل حمید کا حکم ملا کہ مغربی پاکستان خطرے میں ہے، آپ ہتھیار ڈال دیں۔ اگر مغربی پاکستان ہی نہیں رہے گا تو ہم مشرقی پاکستان کا کیا کریں گے؟ لہٰذا بحیثیت ایک فوجی سربراہ مملکت کا حکم ماننا میرا فرض تھا۔ جنرل نیازی یہ بھی بتاتے تھے کہ مشرقی پاکستان میں 3000 مربع میل کے دفاع کے لیے 45,000 فوج مختص کی گئی تھی، جبکہ انہیں بھارت کی 5 لاکھ فوج کا سامنا تھا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں 4.5 لاکھ فوج موجود تھی، جس میں 5 ڈویژن فوج اس لیے رکھی گئی تھی کہ اسے بوقت ضرورت مشرقی پاکستان بھیجا جائے گا، مگر یہ نوبت کبھی نہیں آئی۔ جنرل نیازی کا کہنا تھا کہ اگر اس 5 ڈویژن فوج میں سے مجھے صرف 2 ڈویژن فوج مل جاتی تو میں مشرقی پاکستان کا بہتر دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ آسام بھی فتح کر کے دکھاتا۔ جب بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو میں نے 26 دن تک بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ مغربی پاکستان نے جہاں سب سے زیادہ فوج تھی، بھارت پر 13 دن تک حملہ نہ کیا، وہ اقوام متحدہ میں بھی نہیں گیا۔ وہ مشرقی پاکستان کھونا چاہتے تھے۔ یہ فوجی نہیں سیاسی شکست تھی۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ڈھاکہ میں صورتحال اس قدر مایوس کن نہیں تھی کہ فوری طور پر ہتھیار ڈال دیے جاتے۔ یہ ممکن تھا کہ بھارتی فوج کو چند روز تک روکے رکھا جاتا، لیکن پورے مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے شکست سے بچایا جا سکتا۔ پاکستانی فوج کے عقب میں مکتی بانی انتہائی متحرک ہو چکی تھی، حتیٰ کہ سیول آبادی کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ پاکستانی فوج کو شکست ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا رویہ فوج کی طرف سے جارحانہ ہو چکا تھا۔ پاکستانی فوج کے پاس اس پھندے سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا جو بڑھتی ہوئی بھارتی فوج اگلے چند روز میں اس کے گلے میں ڈال دیتی۔ سرحدوں پر موجود افواج پسپا ہو کر قلعہ بند ہو چکی تھیں، اور بھارتی فوج نے ان کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ اس صورتحال میں کمانڈر مشرقی کمان جنرل نیازی کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑتے اور تاریخ میں نام رقم کروا لیتے، یا پھر شکست تسلیم کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیتے۔ پہلا فیصلہ یقیناً انتہائی باعزت اور ابرومندانہ تھا، اور یہی ہماری ماضی کی روایات بھی ہیں، لیکن کمانڈر مشرقی کمان نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ان کی فوج پچھلے کئی مہینوں سے دشمن سے نبرد آزما تھی اور تھک کر چور ہو چکی تھی۔ انہیں نہ تو مقامی آبادی کی تائید و حمایت حاصل تھی اور نہ ہی دنیا کا کوئی ملک ان کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ وہ بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکے تھے، ان کا مورال بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس وقت آخری سپاہی تک لڑنے کا فیصلہ کیا جاتا تو اس کا نتیجہ مکمل تباہی کی صورت میں نکلتا۔ 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی رات انہیں GHQ سے آخری سگنل موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس میں مزید مزاحمت انسانی بس میں نہیں، اور اس سے مزید جانی نقصان اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اب آپ کو وہ تمام ممکن حربے اختیار کرنے چاہیے جن سے فوج اور اس سے معلقہ افراد نیز پاکستان کے حامی افراد کی جانیں بچائی جا سکیں۔ 15 دسمبر سن 1971 کو BBC نے اعلان کیا کہ بھارت لیفٹیننٹ جنرل نیازی کی درخواست پر 16 دسمبر کو فائر بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو دوپہر کے وقت بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل مانگ شاہ کی ہدایت پر بھارتی فوج کی ایسٹرن کمانڈ کا یہودی چیف آف سٹاف میجر جنرل جیکب ڈھاکہ پہنچا۔ اس کا استقبال اس کے پاکستانی مد مقابل بریگیڈیئر باقر صدیقی نے کیا۔ یہودی جنرل اپنے ساتھ ایک دستاویز لایا تھا جسے سکوت دستاویز انسٹرومنٹ آف
سرنڈر کہا جاتا ہے۔ جنرل نیازی اسے جنگ بندی کا مسودہ کہنا پسند کرتے تھے۔